السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مسائل میں ہم وضو کے فرائض، وضو کا مسنون طریقہ اور نواقض وضو پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم سبق نمبر 4 وضو کے متفرق مسائل پڑھیں گے۔ وضو کے متفرق مسائل: نیل پالش، عورتوں کو نیل پالش نہیں لگانا چاہیے۔ ناخن پر پالش ہونے کی وجہ سے پانی ناخنوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اس لیے ناخن پر نیل پالش ہوتے ہوئے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا وضو اور غسل کے صحیح ہونے کے لیے نیل پالش چھڑانا ضروری ہے۔ لپسٹک، عورتوں کو لپسٹک نہیں لگانا چاہیے۔ لپسٹک مختلف کیمیکلوں سے بنائی جاتی ہے اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اگر یہ تہہ دار یعنی پرت والی ہے تو وضو اور غسل کے وقت اس کو صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی جو آج کل میٹ لپسٹکس چل رہی ہیں ان سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، آپ وضو کرنے کے بعد وہ لپسٹک لگا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے وہ میٹ لپسٹک لگا لی ہے یعنی لیئر والی لپسٹک لگا لی ہے، اس کے بعد وضو کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہے پینٹ بدن پر لگا ہوا ہو تو پانی چمڑی تک نہیں پہنچ پاتا ہے، لہٰذا وضو اور غسل کرتے وقت اس کا زائل کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ زائل یعنی اس کا ہٹانا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ کئی بار ہمارے گھر میں پینٹ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ پیر پر کہیں لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اگر ایسے میں آپ غسل یا وضو کر رہے ہیں تو اچھے سے اپنی اسکن کو دیکھ لیں کہیں پینٹ وغیرہ تو نہیں لگا، تاکہ ہمارا وضو صحیح ہو جائے اور غسل بھی صحیح ہو جائے۔ اب یہاں ہے انگوٹھی۔ اگر کسی عورت نے تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہو تو تنگ یعنی ٹائٹ انگوٹھی پہن رکھی ہو تو وضو کرتے وقت اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی انگوٹھی کے نیچے تک پہنچ جائے، اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہو تو اسے ہلانا مستحب ہے۔ انگوٹھی یا اور کوئی زیور وغیرہ ہم پہنتے ہیں ناک میں، کان میں، جب ہم غسل کرتے ہیں تو ہمیں ان سب کا ہلانا، اچھے سے پانی پہنچانا وہاں تک بہت زیادہ ضروری ہے، نہیں تو غسل بھی نہیں ہوگا اور وضو تو ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہے کان اور ناک کا زیور۔ کان اور ناک میں پہنے، یہ آ گیا ہاں، کان اور ناک کا زیور۔ کان اور ناک میں پہنے جانے والے زیور کو غسل کرتے وقت ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانے یا بدن کے سارے کپڑے اتار دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر ہم نے وضو کیا ہوا ہے اور کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ ہمیں کپڑے بدلنے پڑے تو اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عوام میں ننگا ہونے یا ننگے بدن کو دیکھنے سے وضو ٹوٹنے کی جو بات مشہور ہے وہ سراسر غلط ہے۔ دیکھیں، کسی بھی کہی سنی بات پر جب تک یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کسی عالم سے پتہ نہ کر لیں، یا جس کو اس چیز کی اچھی جانکاری ہو، جسے آپ جانتے ہیں، ان سے پوچھ لینا ضروری ہے۔ یہ سب جو دنیا میں باتیں چلتی ہیں ان سب کو بدعت کہتے ہیں اور ان پر یقین کرنا غلط ہے۔ یہاں پر سوالات آ چکے ہیں۔ نمبر 1، کیا نیل پالش کے ہوتے ہوئے وضو صحیح ہو جائے گا؟ اس کا آنسر اسی میں ہی ہے، دیکھیں، نیل پالش، عورتوں کو نیل پالش یہ پورا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے، بدن پر پینٹ لگا ہو تو کیا غسل صحیح ہوگا؟ اس میں بھی اس کا آنسر یہ پورا ہی ہے۔ اب یہ ہے سوال نمبر 3، وضو میں تنگ انگوٹھی کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 4، کیا سطر کھلنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ یعنی ہمیں پورا یہ پڑھنا ضروری ہے، ان سب میں ان سوالوں کے جوابات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہو تو اور پسند بھی آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی امی کو بھی یہ ویڈیوز دکھائیں، جتنے بھی آپ کے بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب کو، تاکہ ان کو اسلام دین کے بارے میں صحیح سمجھ ہو، اور ان سے کہیں کہ کسی بھی کہی سنی بات پر یقین نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔